جی سو میں یہ اس لیے یہ پرائمنگ کر رہا ہوں آپ کی پرائمنگ توڑ رہا ہوں کہ لار آف پیپل آبجیکٹ کہ اسلام میں ایسی باتیں ہوتی تو ابھی پہلے بھی پتا ہوتی ہمیں. دیٹس دی اونلی ریئل آرگیومنٹ جو آپ کو ملنا چاہیے تمام سننے والوں کو. تو میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سورہ کہف سے، سورہ تکویر سے، ایون سورہ فاتحہ سے، سورہ واقعہ سے، سورہ ملک سے، کبھی بھی، اب 3 صورتیں اور ہیں، سورہ ہجر سے، کبھی بھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو کوئی صحابی یا تابعی بیک نہیں کر رہا. سو اس کا مطلب ہے یہ بڑی نون کانسیپٹ تھا. میں تو صرف 40-50 سال پہلے کے پلانٹ ارتھ کی بات کر رہا تھا. اس وقت ایلین واز ناٹ اے کنٹروورشل ورڈ. وہ الگ بات ہے اب دوبارہ سے ناسا نے ڈسکلوز کر دی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی ملے ہم ایلین سے، ہیں دنیا میں، بالکل آتے رہتے ہیں، ابھی ریسنٹ ایز اے منتھ اگو. مگر یہ مسلمانوں کا جو آرگیومنٹ ہے نا، جو اس وقت مسجد سے آ رہا ہے کہ ساحل میاں نے یہ ایسی بات کی ہے جو سلف صالحین کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کو سمجھ آ گئی. جی مجھے سلف صالحین سے کوئی سروکار نہیں، مجھے صحابہ سے سروکار ہے. میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو ٹریننگ دے رہے تھے تو بہت ہی کلیئرلی یہ سائیکالوجی انہوں نے بتا دی ہوئی تھی. علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین کا واقعہ جو سورہ کہف میں ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا واقعہ ہے. سو دس از اے ویری بگ آئی اوپنر کہ یہ ہاؤ ڈیڈ ہی کنکلوڈ دیٹ. غور سے سمجھیں اس میں نے حدیث سے کیوں بات سٹارٹ کی ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث سے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسلام کو کس لینس سے دیکھنا آپ نے. جب علی بن ابی طالب ادریس کا بتاتے ہیں، عمر خطاب کے ٹائم پہ ایک صحابی کے ہاں بچہ ہوا تو انہوں نے اس کا نام ذوالقرنین رکھا. تو عمر خطاب نے کہا کہ یہ کیا نام رکھا آپ نے، انسانوں کے نام ختم ہو گئے تھے جو آپ نے اب فرشتوں کے نام رکھنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. سو صحابہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے تھے، دجال کو بھی، اصحاب کہف کو بھی، ذوالقرنین کو بھی، حضرت خضر کو بھی. ٹوٹلی ڈفرنٹ. اینڈ آئی ہیو ریٹن ٹیسٹیمنیز فرام دا صحابہ ان دا بکس آف اسلام. میں نے کوئی ایسی کتاب تو نہیں پڑھنی نا جو کہ میں نے خود ہی لکھنی ہو، میں نے بھی وہی لٹریچر پڑھنا ہے. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ سورہ کہف کو ایسکیٹالوجی میں سمجھنے کے لیے، ایسکیٹالوجی کا مطلب ہے اینڈ آف ٹائمز کے معاملات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس اوریجنل سائیکالوجی میں آنا ضروری ہے، جس اوریجنل سائیکالوجی میں صحابہ نے یہ سارے معاملات کو دیکھا. اب ہم دجال کو نہیں پہچان سکیں گے تو ذوالقرنین اور حضرت خضر کو کیسے پہچاننا ہم نے. دجال کو بھی ہم نے ڈائلیوٹ کر دیا ہوا ہے. حالانکہ جب عرب کی ٹائم، نبی اسلام کے ٹائم میں عرب میں جب ایک ایسا بچہ پیدا ہوا، انسانی بچہ جو کافی عرصہ رہا بھی، نبی اسلام کے وصال کے بعد بھی رہا وہ بندہ، اور علماء تو ان کو صحابہ کے ہی لکھتے ہیں کہ وہی اب ظاہر ہے مسلمان ہی فوت ہوئے اور مدینہ میں ہی فوت ہوئے. تو وہ ایک انسان پیدا ہوا اور صحابہ نے تشویش کی کہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے اس بچے کے ساتھ جب وہ پیدائش ہوئی ہے اس کی، اور تب سے وہ ابھی چھوٹا سا ہی ہے اور بہت عجیب واقعات ہو رہے ہیں اور بہت غالب گمان ہے کہ دجال ہی ہے. تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے کے گئے بچے سے ملنے، اور ساتھ عمر خطاب تھے اور بھی صحابہ تھے. سو جب اس بچے سے ملے نبی علیہ السلام تو اس بچے نے بڑی بدتمیزی کی نبی علیہ السلام سے، اور بہت بدتمیزی سے جواب دیے کچھ سوالوں کے، یہاں تک کہ عمر خطاب نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں تو اس بچے کو قتل کر دوں گا، مجھے اجازت نہیں، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر اگر تو یہ دجال ہے تو پھر تو اسے قتل کر ہی نہیں سکتا، اور اگر نہیں ہے تو اس بات پہ اس کو قتل نہیں کرنے کی اجازت دوں گا میں تو. ٹھیک ہے. تو what I'm saying is کہ ہم نے کسی اور ہی طریقے سے دیکھ لی ہیں سب چیزیں. جب ایک سمپل سا سوال آپ کو پتا ہوگا تمیم الداری کی حدیث کا، کہ تمیم الداری کی رضی اللہ عنہ کی جب کشتی ایک بحری سفر پہ تھی اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، مگر نبی علیہ السلام کے بعثت کے بعد کا واقعہ ہے. تو وہ ان کی کشتی گم ہو گئی پانی میں، طوفان آئے ہوئے تھے، hundreds and thousands of ships have lost their ways. one of the صحابہ کی بھی یہ کشتی ایسے گم ہو گئی، اور وہ ایک کشتی ساحل پہ پہنچی، ساحل پہ انہوں نے ایک جزیرے پہ پہنچی، اس جزیرے پہ ایک جو بھی واقعہ ہوا بڑی مشہور حدیث، اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، آپ سب کو پتا ہے کیا ہوا تھا، وہ کیا مخلوق ملی تھی.
اور اس مخلوق نے جا کے عربی میں باتیں کی، اور پھر وہ ایک بڑھیا کے پاس لے کے گیا، بڑھیا نے بھی عربی میں باتیں کی، اور بڑھیا نے پھر وہ دجال سے ملایا بھی. سو تمیم الداری 1400 years ago a man has met Dajjal 1400 years ago. So this should have been a $1 billion question asked in every single household. مسلمانوں کے بچوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، یہ بہت چھوٹا واقعہ ہے. دجال نے ایک سسٹم ہے، ٹیلی ویژن اسکرین ہے، دجال کے ٹائم پہ یہ ہوگا، یہ چھوٹے واقعات ہیں. تو سب سے بڑا اور سب سے ضروری ڈسکشن پوائنٹ ہونا چاہیے تھا ہر مسلمان کا کہ ایک جیتا جاگتا آدمی اپنے پورے گروہ کے ساتھ، پوری مرچنٹ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ جا کے دجال سے مل چکا ہوا ہے. اس بات کو 1400 سال ہو چکے ہیں. دس از نیور ڈسکسڈ. سو آئی ایم ویری ویری کنفیوزڈ کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ شہریار کہ میں بلکہ کل کیا، ابھی مجھے دیر ہو گئی تھی آپ کے ٹویٹر سپیس پہ آتے وقت، تو میں نے کیا کیا، وہ گاڑی ٹریفک بہت تھی تو پھر میں گاڑی سے باہر نکلا اور پھر مجھے اڑ کے آنا پڑا اپنے اسٹوڈیو میں. تو تھینک یو فار ویٹنگ فار می فار 5 minutes. مجھے اڑنے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو آپ کوئی اور بات نہیں کریں گے پوری اسپیس میں، آپ صرف ایک بات کریں گے، ساحل میاں یہ آپ نے یہ کیا بول دیا، آپ نے اڑ کے آئے ہیں، آپ سمجھ رہے نا؟ بالکل جی بالکل. یہ چھوٹا سا واقعہ بتایا آپ کو، میں اڑ کے آیا ہوں اسٹوڈیو. حضرت تمیم الداری دجال سے مل کے آئے ہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، مگر اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. یہ میرے لیے ایک تشویش کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کا آئی کیو اتنا کم ہے کہ اس اصلی باتوں کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا K2 کا پہاڑ کے سامنے کھڑے ہیں، مگر وہ کھوکھے پہ چائے والے سے رش پہ بات کر رہے ہیں کہ 3 روپے فالتو کو لے رہا چائے کی. تو مطلب اتنا بڑا K2 نظر نہیں آ رہا، اور سوانے لکھی گئی ہوں گے. میں K2 پہ پاس گیا تھا، وہاں پہ میں نے چائے والے سے لڑائی کر کے واپس آ گیا. پاکستان نے بہت 2 نمبری ہے، یہ نہیں بتایا کہ K2 اتنا بڑا K2 ہے، اس کی کیا خوبصورتی ہے. The bigger elephant in the room is not to be discussed. So it's that sort of a problem I am trying to solve in all Muslim youth. Start asking the right questions first. Recognize کہ اتنے بڑے بڑے واقعات اسلام کے لٹریچر میں اتنے کلیئرلی لکھے ہوئے ہیں، مگر since nobody knew the answers, I'm pretty sure لوگوں نے سوچے ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا نا، میرے پاس پہلا دماغ تو نہیں آیا انسانی سطح پہ مسلمانوں میں. سوچے تو سب نے ہوں گے، مگر انہوں نے اس کو شن کر دیا. شن کا مطلب انگلش والا شن، کہ روک دیا کہ نہیں اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی. اور 2-3 نسلوں کے بعد اس بارے میں بات نہ کرنے کی رکاوٹ کے بعد اب اس بارے میں کچھ بات سوچی نہیں جاتی. اتنے بڑے بڑے واقعات حدیث میں سامنے بیان کی جا رہے ہیں، اور پوری کی پوری مسجد چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے اور سبحان اللہ کر کے آ جاتے ہیں. پوچھتے نہیں کہ اتنا یہ کیسے، اتنی میگنیفیسنٹ، اتنی فینٹاسٹک کلیم آپ نے پریزنٹ کر دی اور آپ نے اس کے اندر سے اخلاقی درس نکالا خالی. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. عبداللہ بن مسعود اور نبی علیہ السلام ایک سفر پہ تھے صحرا میں. اچانک عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کالے ملبوسات میں دراز قد کا ایک پورا گروہ آ گیا، اور پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اچانک ہی نمودار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ میری بات کو غور سے سن لو. انہوں نے صحرا کی ریت میں ایک لکیر کھینچی اور عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اس لکیر سے آگے مت آنا، اور تم دیکھو گے کہ میں ابھی اس گروہ کے ساتھ بات کرتے کرتے غائب ہو جاؤں گا. اور تم چونکہ ظاہر ہے ہی عبداللہ بن مسعود، ہی از ناٹ گونا لیٹ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم الون، تو تمہارا پورا کا پورا سسٹم یہ تمہیں فورس کرے گا کہ تم میرے پیچھے آؤ and do whatever you can, but don't do that. مت آنا میرے پیچھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اس گروہ کے پاس گئے، اور نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، غور سے سمجھیں اس بات کو، کہ اے عبداللہ اگر تو میرے پیچھے آ گیا تو ساری عمر مجھے ڈھونڈتا رہے گا، قیامت تک تو مجھے ڈھونڈتا رہے گا اور میں تجھے نہیں ملوں گا. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد صرف سبحان اللہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد مولوی صاحب یہ کیا بول دیا آپ نے کہ جملے ہونے چاہیے. اس کے پیچھے تو بہت بڑی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس
ریلم کے اندر جا کے قیامت تک زندہ رہیں گے؟ یہ سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے تھا، مگر نو، آپ کے بھی ذہنوں میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا، کیونکہ ہم سب ٹرینڈ ہیں کہ بڑے سوال نہیں سوچ رہے کہ عبداللہ بن مسعود کو اس ریلم میں قیامت تک ڈھونڈنے کی اجازت تھی؟ ظاہر ہے قیامت تک تو ڈھونڈیں گے مگر نہیں ملیں گے، یہاں تک کہ وہ ریلم ختم کر دی جائے گی تو قیامت آئے گی، جب ریلم ختم ہوگی تب عبداللہ بن مسعود کو نبی علیہ السلام ملیں گے. That's number one, and there's 5 questions in this hadith. I just asked you the biggest question. یہ میں آپ کی صرف سائیکالوجی پریپیئر کر رہا ہوں، میں اس لیے کہا تھا کتنا وقت ہے، غور سے سمجھیں. This planet, this universe is not the way it seems to us. اگر میں دلائی لاما ہوتا تو آپ نے اس کا مطلب کچھ اور لینا تھا کہ یہ بہت ساری خواہشات آتی ہیں، سب illusions ہیں، سب مایا ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے. دلائی لاما کا یہ مطلب ہوتا ہے. This planet and this universe is not what it seems to us. اگر جارج بش یا اوباما یا ٹرمپ بولے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیکوائے اور دھوکا ہے سامنے، فیک نیوز اور ریئل نیوز کے اندر فرق ہے. This planet and this universe is not what it seems to us. Is spoken by the biggest philosophers, biggest scholars of whatever science, of whatever realm. مگر مسلمان جب یہ بولتا ہے نا کہ دس پلانٹ اینڈ دس یونیورس از ناٹ واٹ اٹ سیمس ٹو یو، اور اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں قرآن پاک میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری جو چھوٹی چھوٹی 5 سینسز ہیں، اس کی وہ پہنچ نہیں ہے کہ جو اس پلانٹ کی جیومیٹری، سیمیٹری، میک، کنسٹیٹوئنسی، یہ سارا کچھ ڈفرینٹ ہے. کئی ساری ریلمز اکٹھی ہو کے تمہارے سامنے سمپل سی ایک چھوٹی سی پکچر دے رہے ہیں. تم ان ریلمز میں داخل نہیں ہو سکتے ہو کیونکہ تمہاری آنکھیں بہت کمزور ہیں، تم سن نہیں سکتے ہو، تمہارے کان بہت کمزور ہیں، تم محسوس نہیں کر سکتے، تمہاری سینس آف ٹچ بہت کمزور ہے.